من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے ذکر سے دور ہو اللہ جل جلالہ و آمن والوں نے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہدایت فرمایا ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور اس مہینے کی برکتیں ہمیں کیسی ملے گی. ساری انسانیت جو ہے خصوصاً امت مسلمہ اس مہینے کے اندر رمضان کے روزے رکھ رہی، تلاوت قرآن کر رہی ہے، تراویح کا اہتمام کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ دعائیں کا بھی اہتمام کر رہی ہے. مگر رمضان مبارک کی ان تمام ساعتوں میں یہ تمام عبادتیں قبول کیسی ہوگی؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور یہ رمضان ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کیسا بنے اور یہ رمضان جو اللہ کا مہمان ہے یہ مہمان خوش ہو کر ہمارے سامنے سے کیسے جائے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس رمضان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا. کیا زندگی تھی آپ کی رمضان مبارک میں؟ آپ کی رمضان مبارک میں سب سے بڑی زندگی یہ تھی کہ دو کام آپ اکثر کرتے تھے. ایک تو حقوق اللہ کے حقوق ادا کرتے تھے، اس انداز سے کرتے تھے اللہ کے حق ادا کہ رات پوری اللہ کی عبادت کے لیے دیتے تھے اور دن کا ٹائم اللہ مخلوق کی خدمت کے لیے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت رمضان میں بڑی بڑھ جاتی تھی. حالانکہ ویسے آپ بڑے سخی تھے مگر رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اس وجہ سے سخیوں کے آپ نے مراتب کو بیان کیا، سخیوں کے درجات کو بیان کیا اور حضور کی برکت سے صحابہ بھی کہتے تھے مختلف انداز سے اس کی فضیلت بیان کی امت بھی سخی کیسے بنے. ہم سخاوت کرتے اپنے گھر پہ، ہم سخاوت کرتے اپنے خود صحت کو زندگی پر، اچھی گاڑی ہونا، اچھے کپڑے ہونا، اچھا محل ہونا، اسے سخاوت نہیں کہتے. یہ خود غرضی ہے. خود کو بنانے کے لیے اگر ہمارا خرچ ہو رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. مخلوق کی خدمت کے لیے، رضائے الہی کے لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ہے سخاوت. اور ہم نے سخاوت بڑھ جانا کیونکہ بھاؤ بھی بڑھا ہوا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ہمارا مزاج بھی بنا ہوا الحمدللہ. اور افسوس کی بات زکات دینے کے نعرے پڑتے رمضان میں، زکات پوری نہیں نکلتی ہماری. یاد رکھو اگر زکات پوری نہیں ہوگی تو حالات خراب ہو گئی. تو معلوم ہے کل جو جھٹکا آیا تھا زلزلہ، یہ کیوں آیا تھا؟ سائنس کا اپنے جگہ ایک چیز بولتے ہیں زلزلہ کیوں آتا، وہ بولتے زمین میں پلیٹیں ہیں جو ہل جاتی ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. پھر سائنسدان کا دوسرا نظریہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے، معدنیات ہے، یہ جب آپس میں رہتے ہیں تو اس میں گیس بنتی ہے اور گیس نکلنے کو جگہ نہیں رہتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. یہ سائنسدانوں کی نظریات، ان کا علم عقل کے مطابق، مگر عقل کے آگے علم ہوتا ہے جس کو وحی کا علم کہتے ہیں. وحی کا علم جو اللہ بتاتے اصل اس کی وجہ کیا ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے. اور وہی اتری کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں اس کو وہی کہتے ہیں. وہی کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے گا زلزلہ کیوں آتے. اور کل رمضان کے مہینے میں زلزلہ آنا بڑی حیرت انگیز بات ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہوگی، زلزلوں کی کثرت ہوگی. سرکار کے زمانے میں زلزلہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے اور زمین پر ہاتھ رکھے، کہا کہ قیامت نہیں آئی.
زلزلہ بیٹھ گیا، خاموش زمین بیٹھ گئی، حضرت عمر کی پیٹ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے ایک کوڑا مارا اس زمین پہ اور کہا تجھے معلوم ہے عمر ابھی موجود ہے دنیا میں اور عمر کا انصاف موجود ہے، عمر ظلم نہیں کرتا ہے. زمین کی حرکت بند ہو گئی. یعنی زمین میں جو زلزلہ آتا ہے یہ ظلم کے عام ہونے سے آتا ہے. یہ بات حضرت عمر بتانا چاہتے تھے. میں انصاف کر رہا ہوں، زلزلے کی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا زلزلے جو آتے ہیں چند وجوہات پہ آتے ہیں، اس میں سے لوگ زکات کو تاوان سمجھنے لگے، ٹیکس سمجھنے لگے. ٹیکس یہ کیا ہمارے پیچھے پڑ گئی، محنت ہم کرو اور پھر رمضان آتے یا سال ہوتے ہی ہم کو اس کا جو ہے 2.5% دینا، 40% دینا، یہ سمجھ نہیں آتا ہمارا. مگر یہ بھی سمجھنا کہ جو اللہ ہمارے جیسے انسانوں کئی انسان ہیں جن کو مال اللہ نے دے دیا، ان کی بھی عقل ہے، ان کو بھی طاقت ہے، ان کی بھی برادری ہے، ان کا بھی تعلق ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم کو کیسے دیا، ان کو نہیں دیا. بعض اوقات ہم سے زیادہ محنت وہ کرتے، ہم سے زیادہ کام کوشش وہ کرتے. کسانوں کو دیکھو، ہماروں کو دیکھو، اب تو محنت بھی نہیں کرتے تھی مگر اللہ نے ہم کو مال دیا. اللہ کہہ رہے تمہاری محنت نہیں. اگر کوئی کہہ رہا میری محنت سے ملا، یہ دعویٰ قارون کا دعویٰ ہے. قارون نے یہ دعویٰ کیا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے فن سے کمایا، اپنی مہارت اور محنت سے کمایا، اپنی چالاکی سے کمایا میں نے. اللہ کہہ رہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. وہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں کس کو کیا دینا، کس کو کتنا دینا، اور کس کو کب دینا، اور کس کو کب چھے دینا. تو یہ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سب کچھ میرے اختیار ہے. تو جب اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی کہہ رہا اس میں سے 2.5% تم دو، یہ کوئی غریبوں کا احسان نہیں، یہ تو زکات ہے. اس کے علاوہ سخاوت. ویسے سرکاری زندگی میں زکات کبھی فرض نہیں ہوئی، صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی زکات فرض نہیں ہوتی. بڑے بڑے گورنر ہیں، بڑے بڑے گورنر صحابہ. ملک شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر پوری دنیا کے گورنر، پوری دنیا کے بادشاہ، مگر زندگی میں زکات فرض نہیں ہوتی. کیونکہ جو آتا تھا وہ سخاوت کے ذریعے سے بات تھے. اما جان کے بعد ایک مرتبہ بھوری بھر کے سونا آیا، تو کیا کرنا، کہا تقسیم کرو، اس کو تقسیم. ہمارے پاس جو ہے اللہ نے مثال دینے کا بنایا تھا، دینے کا. آج مثال دینے کا بن رہا ہے. شادی کے نام پہ لے لے، مسجد کے نام پہ لے لے، مدرسے کے نام پہ لے لے، دینی تنظیم کے نام پہ لے لے. اور آج کل فقیروں نے تو محنت لگاتے شروع کر دیا کہ لنگڑے لودے کے نام پہ، بیماروں کے نام پہ، ہاسپٹل کے نام پہ، رفائی کام کے نام پہ. لینے کا مزاج نہیں کام آ رہا، دینے کا مزاج تھا. ایک ہی آدمی رفائی کام کرتا تھا. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ نواب صاحب مظفر نگر کے، انہوں نے ایک پورا محل بچی کی شادی میں دیا تھا جو دوسری بچی تھی، کریم نام کے شخص کی بچی تھی. انہوں نے آ کر کہا تھا کہ بھائی صاحب میرے پاس بارات آ رہی ہے، 3 دن بارات لگی، میں غریب آدمی، میرے پاس کوئی فنکشن لینے کو پیسے نہیں. فنکشن میں 50,000 روپے ڈال دیں گے، مسجد کے چندے کو جو گھمائیں گے 10 چکرا مارنے لگیں گے. پروموشن بھی پریشان، کمیٹی والے پریشان، ہزار کے آخر بولتے یار جان کے اس کا پیچھا چھوڑ دو. اور وہیں پر فنکشن کی باری آ گئی، روکے چھاپنے کی باری آ گئی. وہیں پر تھوڑا سا معاملے کیا کر رہے بولے گل پوشی بولے تو صرف گل ڈالنا، مگر یہ گل پوشی کے دماغ میں کھانے انتظامات، اس کا سارا بیلنس خرچ، اور اس کے اوپر کاٹ کا چھپانا، پھر مہمانوں کو تکلیف دینا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہم نہیں سمجھتے، اور اس کو ہم نے سخاوت سمجھا. اب کریموں کی بیٹی ہے، ہر ایک بات کہنے لگے میرے پاس ایسے حالات ہے میں لگا نہیں سکتا پیسہ. کہنے کوئی بات نہیں، میں محل بن رہا ہوں، جاؤ جب تک رہنا رہو، تھوڑا سا کام اندر سے کر لینا. کہنے کی شادی، مگر ایک شرط ہے، جتنے دن بچے کی شادی رہے گی بارات کی، اتنے دن کھانا میرے طرف سے رہے گا. مانو گے آپ؟ کریم ہو گئے تو ہوش اڑ گئے. میں نے سمجھ رہا تھا اتنی بڑی بلڈنگ کی زندگی نے محل بنا تھا، محل دیتے آج غریب کو 50 بہانے کر دیں گے. اور اللہ معاف کرے کچھ لوگ ایسے بولیں گے جب طاقت نہیں تو پیدا نہیں کرنا تھا. یعنی طاقت کے بیس میں کیوں پیدا ہوتا ہے یار؟ کہ تمہارے ماں باپ نے اس سے پیدا کیا تھا کہ غریب کو ترس کرو. ہاں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کی دعا دی. خود آپ دعا کر رہے کہ اللہ مجھے غریب بنا، غریبوں میں رکھ، غریبوں میں موت دے.
غریبوں کے ساتھ میرا حشر کر. حضور کی دعا ہے اللہم احیینی مسکنا وامیتنی مسکنا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. غریبوں کے ساتھ رکھ. پھر غریبوں کی تعریف میں ہم نے کرنا 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی. اور معاملہ غریبی کا آتا ہے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. ارے خدا کی دیوی ہے نعمت ہے, چھیننے کو ٹیم نہیں لگتا. بڑے بڑے دنیا میں سلطنت کے رکھنے والے ہیں, ان کی سلطنت اٹھا کر دیکھو بعد میں کیا حالت ہوگی. اس لیے رمضان میں زکات یہ تو واجب اور فرض ہے, احسان نہیں. یہ تو دینا ہی گنجین کر دینا. اور اس کے علاوہ سخاوت میں آپ اپنے دل سے جو ہے جو چاہے آپ کر سکتے. جہاں دین کا کام ہو, اللہ کی رضا کا کام ہو, اس میں کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج بنا تھا سخاوت کا. ایسی سخاوت ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں فاقے سے تھے, اور فاقہ ہونے کی وجہ سے گھر میں اپنی بیوی سے کہنے لگا فاطمہ کہ کچھ انتظام کھانے کو. کہا کوئی نہیں. کہنے میرے پاس چادر رکھی ہوئی ہے, ایکسٹرا چادر ہے میرے پاس, آپ اس کو بیچ دو, اسے اناج خرید لو. کہنے کی بہت اچھی بات ہے. چادر لے جا کر بیچی ہے, 6 درہم لے گئے. 6 درہم اور 6 درہم لیے. راستے میں فقیر مل گیا, کہا سرکار کے خاندان والے میں بڑا پریشان, حالانکہ گھر میں فاقہ چل رہا ہے. یہ مزاج بنایا تھا رسول اللہ نے امت کا. ہمارا مزاج تو یہ کہ ہمارے کپڑوں میں اتنا پیسہ لگے گا نا, اتنا کم غریب کو دینے میں مزہ نہیں آئے گا. حال آگے نیکی کے کرنے میں مزہ آنا. نیکی کبھی بھی کام آتی. حضور نے امت کا ایسا مزاج دیا ہے. حضرت الدولہ کے زمانے کے اندر ایک ڈاکو کی ٹولی پکڑی گئی 50 آدمیوں کی. حضرت الدولہ بہت پریشان تھا. نیشاپور کا پورا علاقہ ان کی چوری اور ڈکیتی سے پریشان تھا. انہوں نے ایک قلعے پر حملہ بھی کر کے قلعہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا ڈاکو نے. حضرت نے ابو الفضل حمیدی جو اس کا 7 آدمی تھا, اس کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لے کر آؤ, کسی بھی طریقے سے ان ڈاکوؤں کی ٹولیوں کو پکڑنا. حضرت بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس امت کے اندر. انصاف پسند بھی تھا, عقل مند بھی تھا, ذہانت بھی تھی, اور غربت کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تھا. اور کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے سیرت میں, تاریخ میں, حضور کی زندگی سے ملیں گے, قرآن میں ملیں گے آپ کو, کہ جنہوں نے کسی غریب کا ساتھ دیا, اس کی دعا لگی ہے کروڑ پتی بنے, اور کسی غریب کا دل دکھایا, اسے بدوا لگی ہے کنگال ہو گئے. یہ پیٹرول کا جو پمپ شروع ہوا سعودی میں, کیا کی وجہ سے بات ہو گئی. شاہ فہد کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ, گجرات کے بہت بڑے عالم تھے, ان کا انتقال ہوا غالباً. انہوں کہتے کہ میں مکہ مکرمہ گیا, وہاں پر میرا اچانک اخبار میں, عربی اخبار میں ہاتھ لگا. اس میں نے دیکھا کہ شاہ فہد نے بڑی اچھی بات لکھی. شاہ فہد کا زمانہ, ملک شاہ فہد, اس نے ایک واقعہ لکھا. کیا واقعہ لکھا؟ عرب کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عرب کے لوگوں, تمہیں معلوم ہے پیٹرول کی نعمت خدا نے ہم کو کیسے دی؟ پوری دنیا آج پیٹرول کے سامنے عاجز ہے, اور پوری دنیا کی باغ دوڑ پیٹرول کے سامنے ہے. اور اللہ کا فضل ہے, یہ سارے کے سارے ذخیرے مسلم ممالک ہیں. مسلم ممالک میں سارے ذخیرے. کہاں شاہ بہن نے, شاہ میرے والد محترم عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رمضان مبارک مہینے میں لوگوں کو سخاوت بہت کرتے تھے. ایک دن افطار کے ٹائم پر ایک بڑی بھی آئی اور رونے لگی. میرے والد کے بعد جو کچھ تھا اٹھا کر اس کو دے دیا, اور لے کر چلے گئی. آگے جا کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, پلٹ کر جملہ کہا اللہ زمین کے خزانے تمہارے حوالے کر دے. اس کے جملے تھے, اس بری عورت کے جملے تھے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. زمین کے خزانے کہا اس تاریخ کے بعد پیٹرول کی بڑے بڑے جو خزانے اور ذخیرے ہم کو ملے, اس بری کی دعا کی برکت تھی, ورنہ پیٹرول اس زمانے میں ہمارے پاس نہیں تھا. شاہ فہد نے اس بات کا اقرار کیا اپنے دیش کے اندر. اور شیخ سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ یہ چلا کہ جو سخاوت ہے یا جو نیکی ہے وہ ضائع نہیں جاتی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہم کہہ رہے ہیں اس کا صلہ تو اللہ ضرور دے گا, اور ہم صلے کے چکر میں تو کرتے ہی نہیں. ہم کرتے صرف رضا ہے الہی کے لیے. صلہ تو ملنا ہی ملنا ہے. جب آپ نے بھینس لائے تو دودھ تو ملنا ہی ملنا ہے. گوبر تو دل میں آتا ہی آتا. تو شاہ عبدالدولہ نے یہ بات قابل کو حمیدی سے کہ ان کو پکڑ کے لے کر آؤ.
ابھی دیکھو دیکھیے گا صلی اللہ کیسے دے. اور جب پکڑ کے لاؤ 50 کی پوری تھی اور تو موت کی ہاتھ اتارا کس طریقے سے. ابو الفضل بہت غصے میں تھا. اس کی قلعے کے سامنے لے گا. وہاں پہاڑ اونچا پہاڑ تھا, اس کے اوپر قلعہ تھا نیشاپور کے علاقے کے. وہاں سے ایک علاقوں کو اوپر سے چھوڑتا تھا, نیچے گرنے سے پہلے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تھے, کیونکہ جو ہے پہاڑ ایسا نوکیلا تھا کہ ایک ایک جگہ پہ نیچے گرتا تھا, وہ نوکیلے پن اس کے اندر گھستے تھے اور نیچے زمین پہ گرنے سے پہلے ٹکڑے ہو جاتے تھے. ایسے 40 سے 45 ہفتے کے ساتھ یہ ہوا. ایک نوجوان کو لایا تھا, اسی میں تھا, ڈاکو تھا, مگر اس کی گاڑی نہیں تھی. بچپن میں ہاتھ صاف کرنا سیکھ لیا تھا. جیسی صحبت ویسے اثرات. صحبتیں صالح ترا صالح کنت, صحبتیں طالح ترا طالح کنت. کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. پیاز اگر گھی میں ڈال کر بھونا جائے گا تو گھی کی خوشبو آئے گی, اور اچھی چیز بری جگہ رکھی جائے گی. اچھا بنا ہوا شہد اور ہم نے سرکار میں لیا کر رکھ دیا. سرکار کی صحبت بھی شہد کو کوئی شہد استعمال کرے گا. صحبت مجھے کتے کو اصحاب کہف کی جنتی بنا. صحبت مجھے نوح علیہ السلام کی بیٹی کو کافروں کی جہنمی بنا. تو ہمارے اولاد کی صحبت بھی دیکھو بھائی حال یہ نوجوان تھا, اس کی صحبت گرو کے ہاتھ لگی. اس کو لایا گیا, دانتوں نے حکم دیا اوپر سے پھینکو اس. اس نے جب پھینکا گیا سارے کی ساری فوج دیکھنے لگی کہ وہ نیچے سے بار سلامت نیچے گر گیا. اس کو خواہش ملی جبکہ 45 کے 45 ڈاکو ہلاک ہو گئے. یہ تاریخ کی باتیں ہیں, آپ کو بتاؤ. تاریخ دنیا میں تلوار ہے, حقیقتیں بیان کرتی. اور اس دولت کا جو آدمی تھا وہ فوج ہو گئی تھی, اس کو بہت غصہ آ گیا. ساری فوج سے لگی ہونا ہو کوئی نہ کوئی نیک آدمی دکھتا ہے, نیک بچہ دکھتا ہے, غلط لوگوں کے ہاتھ میں لگ جا. اتنا بڑا پہاڑ کی اونچی پہ پھیرتا گیا اس کو, اور ذرا خراش نہیں. اس کو لے کر آیا. ابو الفضل کو غصہ تھا بہت زیادہ کہ لوٹ مار بہت کرتی تھی. 5 اور ایک بار پھینکو. فوج مخالف ہونے لگی, کہنے لگی امیر صاحب ایسی غلط بات ہے, کہنے لگی آنر میرا ہے, ماننا پڑے گا. تو پھر اس نوجوان بچے کو لایا گیا اور اوپر کی سطح سے پھینکا گیا پہاڑ کے اوپر سے. جب پھینکا گیا تو پھر نیچے جیسے وہ جب کھڑا ہوا ہے سلامتی سب مسکرا رہا ہے. پھر تو فوج ایک دم ہلچل میں آ گئی, کہنے لگے آپ کے بارے میں اگر ابو الفضل حکم دیتا ہے تو مخالفت بغاوت کر دے. ابو الفضل کے پاس گئے, کہنے لگے کوئی نہ کوئی بات اس کو بلاؤ, کوئی نیکی اس کی ہے یا جس ایمان کی دعا کا اثر ہے, یا تو کچھ تو کوئی کرتا ہے یہ جس وجہ سے اتنے بڑے پاؤ اوپر سے پھینکنے کے بعد اس کو ذرا اثر نہیں ہوا. بلایا گیا سردار کو, کہنے لگے بھائی تو کوئی نیکی کرتا ہے, نیکی کیا ہے مجھے معلوم نہیں. کا نماز کا پابند ہے, کا نماز اثر سیکھا نہیں, کا روزہ رکھا, کا روزہ آج تک رکھا نہیں. تو کرتا ہے کوئی صدقہ کر دیتا, کہا صدقہ کہاں سے تو ہم خود ظلم مار کر دیتے, ہم کچھ پڑتا نہیں, ہم دوسروں کو کہاں سے دیں گے. کہنے لگے آخر کیا بات ہے جو اتنی, کسی بزرگ کی دعا کا اثر ہے, کہنے لگے بزرگوں سے ملا نہیں. کامل تیرے ساتھ یہ معاذرہ اور یہ کرامت اور اللہ کا یہ معاملہ, اللہ کی یہ نصرت کس بات کی اشارہ کر رہی ہے, کیا خوبی ہے تیرے اندر, جبکہ تو اپنے آپ کو زندگی کا یہ سب کے ٹکڑے ہو گئے. کہنے لگے میں تو نہیں پڑھتا. تو ابو الفضل کی دل باتیں پتہ تھوڑی زندگی میں کوئی نیکی کیا گیا جس کو تو نیکی سمجھتا ہے, کہنے لگے نیکی کی آتی مجھے معلوم نہیں. کہنے لگے سوچ اپنی ماضی پر نگاہ ڈال, کبھی تو کچھ کے ساتھ واقعہ ہوا اور تو نے کچھ کرا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آئی, کہنے لگے مجھے ایک بات یاد پڑتی ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ اچھا کام کرا تو ایک کرا. کہنے لگے کیا کرا, کہاں کے نیشاپور کے علاقے میں ڈاکہ ڈال رہے تھے, میرے ساتھ ہمارا سردار بھی تھا. ہم نے ایک آدمی کو پکڑا جو خلاش اور محتاج آدمی تھا, مفلس تھا, اور بچے تھے بہت زیادہ, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہم کو رحم کیا اور اٹھایا, اس کو پکڑ کے لے کر آیا, اور لے کر آنے کے بعد اس سے پیسے کا مطالبہ کیا. اس نے کہا میرے پاس کچھ پیسے ہی نہیں, جو کچھ یہاں پہنچی ہے وہ لے لی تم نے, میرے گھر میں کچھ نہیں, میرے معصوم بچے ہیں. میرے سردار کو رحم نہیں آیا, اس نے پٹائی کی, مسلسل 15 دن تک مارتا رہا, اس سے اگلاتا رہا کہ بتا تیرے پاس کتنا پیسہ ہے. مگر وہ ایک ہی جملہ کہتا تھا جو کچھ میرے پاس تھا تم نے لے لیا, میرے پاس کچھ نہیں, معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا گھر کے اندر تنگی چل رہی ہے, میں کیا لے سکتا, میرے پاس ہے ہی نہیں. اس کی ساری چمڑی ادھڑ کے رکھ دیا. جب میرے سردار کو غصہ آیا, انہیں کچھ نہیں کر رہا, مجھ کو بلایا,
اور کہنے لگے بیٹے لے جاؤ اور اونچے پہاڑ پر سے اس کو پھینک دینا, جب نیچے گر جائے تو اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے کر آ. یہ آگے کبھی کو پھر دینے سے رہا, مگر میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, اس کو لے کے جا. میں ایک ہی چیز سرکار کا حکم مان رہا تھا, لے کے گیا. راستے میں اس نے بڑی عجیبی کی طرح سا, پتہ نہیں اس وقت میرے دل میں رحم کیسا آیا. میں نے کہا دیکھو ایک قانون میرے سردار کے پاس, میں نے تمہاری گردن نہیں لے گیا, انہیں میری گردن اتار دیا. اب بتاؤ کیا کروں؟ کہنے تم ایک کام کرو. وہ مجھے کہنے لگا ایک کام کرو کہ تم ایک جگہ بیٹھے رہو, تھوڑی دیر جب میں چلا جاؤں دور کہیں کوس فاصلے پر چلا جاؤں تو میرا تم اپنے سردار سے جا کر کہنا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ کر نکل گیا. وہ کہے گا کیسا بھاگا ہو, میرے پیچھے آئے گا, اور جب تک کہ میں یہ جنگل پاس کر دیا ہوگا اور میں ملوں گا نہیں, تو بچ جائے گا اور میری زندگی بچ جائے گی, میرے بچے کی دعا تجھے لگ جائے گی. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو کدھر بھی بھاگ جا, میرے سردار سے نہیں بچ سکتا. اور اگر خدا نے خاص کر تو پکڑے گیا, تیری بھی گردن گئی اور میری بھی گردن گئی. کہاں ایک ترکیب میں بتاتا ہوں. یہ نوجوان کہنے لگا میں اس شخص کو ترکیب بتایا. کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا یہ پتھر لے اور میرا سر پھوڑ دے, اور سر پھوڑنے کے بعد مجھے زخمی کر دے پوری طرح. بولے کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ اچھا کر سلوک کرو, میں تمہارے ساتھ برائی کروں, ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگی اس طرح کوئی حل نہیں. اگر تم مجھے زخمی کر دو گے اچھی طرح, اور زخمی کرنے کے بعد میں یہیں بیٹھا رہوں گا, اپنے خون پوچھتا رہوں گا. جب مجھے احساس ہوگا کہ تم جنگل پار کر چکے ہیں, اس وقت میں روتا ہوا اپنے سرکار کے پاس جاؤں گا کہ جس کو میرے حوالے کیا تھا انسانوں کے جنات کو, سے میرے ایسا مار مارا اور بھاگ گیا, یہ دیکھو زخموں سے چھوٹ. کہنے لگے اور نہیں چاہتے ہوئے اس نے میرے سر کو پھوڑ دیا. اب میں خون میں لت پت ہو گیا, اور پھر اپنی پٹی اٹی باندھا جب تک وہ چلا گیا تھا. اور مجھے اچھا طرح اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ جنگل پار کر چکا ہوگا, تو پھر میں اپنے سردار کے پاس روتا اور وائلہ کرتے گیا اور کہنے لگا سردار کہ تم نے انسان کو حوالے کر دیا, جنات کو حوالے کر, جن نہیں گیا مجھے تو چاروں میں تو نیچے گرا کر یہ حالت کر دیا اور پورا پھاڑ کر بھاگ گیا. وہ کئی دیر ہو گئی, وہیں وہ غصے سے ٹھنڈا ہوگا اور میرے کو ایسے حال میں دیکھ کر بیان کو آدمی کی زندگی کٹی. بس ہو نہ ہو اس آدمی کو میں نے اوپر گرنے سے بچایا تھا. اللہ کو وہی ادا پسند آئی, اور وہی نیکی کی برکت ہے جو آج میں اتنی کوشش کر رہے ہیں اوپر سے گرا کر مجھے ختم کرنے کی, ختم نہیں کر سکتے. تو نیکی اس طرح کام کرتی ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو, یہ رمضان کا مبارک مہینہ نیکی والا مہینہ, خصوصاً ہمدردی, ایثار, بھائی چارگی, محبت, خلوص جو اللہ نے دیا. مالی اعتبار مال نہیں ہے, طاقت کے اعتبار سے کچھ کرتے تو وہ کرو, طاقت کے اعتبار سے نہیں کر سکتے, دعاؤں کے اعتبار کرتے ہوئے دعا کرے, کیونکہ اللہ کو ہمدردی بڑی پسند ہے. حضرت علی نے 6 درہم دے دیے, وہ 6 درہم دے کر چلا گیا وہ شخص. تھوڑی دیر میں ایک آدمی نوجوان ظاہر ہوا, ایک اونٹ لے کر کہا نہیں خریدو گے اس کو؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں. کہا جب آئے پیسے دے دیں. کہا کتنے میں؟ کہا 100 درہم میں. 100 درہم یا دینار جو بھی ہوگا. میرے حضرت نے خرید دیا, لے کے اس کو نکلے. بات ہو گئی تھی کہ جب آئیں گے جب دوں گا. آگے نکلنے میں دوسرا آدمی ملا, کہنے لگے کتنے میں؟ کہا 160 میں. لاؤ یہ 160 روپے لو اور دے دو میرے. وہ لیا اور لے کے تو چلا گیا. تھوڑی دیر میں آگے نہ گزرے تھے کہ پھر وہی نوجوان جس نے اونٹ بیچا تھا وہ ملا. کہنے لگے علی ایسا لگتا ہے کہ تم نے اونٹ بیچ دیا, میرا قیمت دے دو. علی نے اٹھا کے 100 دے دیا. بچے کتنے؟ 60 بچے دیے تھے. کتنے؟ 6. قرآن کیا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, تم ایک تو میں 10 دوں گا, یہ وعدہ قرآن کا. بہرحال حضرت علی یہ بات دے کر حضرت فاطمہ کو پاس دیا, 6 کے 6 درہم ڈال دیا. سرکار تک یہ واقعہ پہنچا. اللہ نے فرمایا علی معلوم ہے کیا معاجرہ تمہارے ساتھ پیش ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں. کہا جب تم نے وہ غریب کو پیسے دیا, اللہ نے اس کا انتظام ایسا کیا, جبرائیل کو اونٹنی دے کر بھیجا. وہ جبرائیل تھے جو بیچنے کو اونٹنی آئے تھے, اور وہ خریدار میکائیل علیہ السلام تھے جو میکائیل نے اونٹنی خریدی. اور اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے تھے ہم ایک کے 10 دیتے ہیں تو 60 بچے, 6 تو نے دیا تو 60 بچے. اور یہ قانون اللہ کا قیامت تک کے لیے. تو نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. رمضان کے مہینے میں زکات تو دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ سخاوت جو اللہ نے دی اس کو بے دریغ خرچ کرے, اور یہ نیت میں کرے دنیا میں دیں گا ہی دیں گا.